الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ ماہ مبارک اپنی برکتوں کے ساتھ گزر رہا ہے اور اللہ کی فضل و توفیق سے اس کا پہلا عشرہ جو رحمت والا عشرہ کہلاتا ہے، وہ عشرہ رحمت عافیت اور سلامتی کے ساتھ مکمل ہوا اور اب مغفرت والے عشرے کا آغاز ہے. اس عشرے میں اللہ پاک کی بخشش اور اللہ پاک کی معافی عام ہو جاتی. چھوٹے چھوٹے اعمال پر، بندوں کی دعاؤں پر اللہ پاک راضی ہو کر ان کی مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں. تو جتنا بندہ اللہ پاک کی طرف ان ایام میں متوجہ ہو اور جتنا کثرت سے موقع ملے اللہ پاک کے سامنے ہاتھ پھیلا کے ایک عاجز سوالی بن کر اپنی مغفرت کا سوال اور دعا جتنا کثرت سے انسان کرے گا اتنا زیادہ خوش نصیبی اس کے حصے میں آئے گی. تو ایک ایک لمحے کی، ایک ایک ساعت کی، ایک ایک سیکنڈ کی حفاظت اور قدردانی کی اشد ضرورت ہے. اسی طریقے سے اللہ پاک نے اس مہینے میں ہر چیز کی قیمت کو کئی گنا زیادہ کیا. اسی لیے ہم کئی دنوں سے یہ بات سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اس مہینے کے ایک نفل کو اللہ پاک بڑھا کر کتنا کر دیتے ہیں؟ فرض کے برابر. نفل کو فرض کا درجہ مل جاتا ہے، اتنا اجر دیتے ہیں اللہ پاک. اور ایک فرض کو اللہ پاک 70 فرضوں کے برابر کر دیتے ہیں. تو اب جتنے فرائض اس مہینے میں ادا ہوں وہ اللہ کے ہاں 70 فرضوں کے برابر لکھے جائیں گے. اب اس میں ضروری نہیں کہ اس سے مراد صرف نماز ہے. عام طور پہ ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ فرض سے مراد یہ کہ ایک نماز 70 نمازوں کے برابر، بلکہ تمام فرائض اس کے اندر شامل ہو جائیں گے. لہٰذا اگر کوئی مسلمان اس مہینے میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو چونکہ زکوٰۃ بھی ایک مالی فریضہ ہے
ایک مال کا وظیفہ ہے، اللہ کا حکم ہے، تو فقہاء نے، علماء نے لکھا ہے کہ رمضان میں جو زکوٰۃ حساب کر کے ترتیب سے مصرف میں دے دی گئی تو ایک زکوٰۃ پر 70 زکوٰۃوں کا اجر ملتا ہے۔ ہر عمل کا اجر بڑھ گیا ہے دوستو۔ تو جہاں اس مہینے میں روزہ رکھ کر انسان اپنے حب جاہ کا علاج کرتا ہے اور اندر کے اس نفس کو بالکل توڑ دیتا ہے، وہیں اللہ پاک اس بندے کو یہ موقع دیتے ہیں کہ یہ حب مال کا بھی علاج کر لے، چونکہ دونوں چیزیں انسان کے ساتھ ایک بڑی مصیبت لگی ہوئی ہے، دشمن لگے ہوئے ہیں۔ تو جب سحری سے لے کر مغرب تک انسان کا پیٹ خالی ہو، معدہ خالی ہو، کھانے پینے کی چیزیں سامنے رکھی ہیں، ہاتھ نہیں بڑھا سکتا، دن میں کئی بار موقع آتا ہے وضو کرنے کا، دیکھیں منہ میں کلی میں پانی کہاں تک چلا گیا، لیکن تھوڑا سا اس کو نیچے نہیں اتار رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر بندے کو احساس ہے کہ اگر یہ پانی اگر حلق تک پہنچا تو میرے روزے کو توڑ دے گا۔ تو اس انسان کو اپنی ذات کی حقیقت سمجھ میں آ گئی کہ اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے میں با اختیار ہوتا اور میری مرضی چلتی اور میں جیسے چاہتا کر سکتا، تو کیا وجہ ہے کہ آج یہ پانی جسے میں پی سکتا ہوں، حلق سے اتار سکتا ہوں، کیوں نہیں اتار رہا؟ اس کے نفس کی اور اس کے باطن کی اللہ پاک اصلاح فرما دیتے۔ اس لیے کثرت صوم یہ تزکیہ نفس کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آج چونکہ ہم بہت زیادہ زور لگائیں تو صرف رمضان کے روزے رکھتے ہیں، رمضان کے بعد جو 11 مہینے میں ہر ساتھی یہ بات جانتا ہے کہ اللہ پاک نے موقع بموقع مختلف نفلی روزے رکھے۔ جیسے ابھی رمضان ختم ہوگا تو جیسے ہی شوال آئے گا تو بھئی شوال کے کتنے روزے مسنون ہیں؟ 6 روزے اس کے ساتھ ہی رکھ دیے۔ پھر اس کے بعد ذی القعدہ گزرے گا، ذی الحجہ آئے گا تو اس کے کس عشرے کے روزے مسنون ہیں؟ پہلے عشرے، وہاں پھر اس کے ساتھ رکھ دیے، جوڑ دیے۔ ہر مہینے کے ایام 20، 13، 14، 15 اسلامی تاریخ کے روزوں کو افضل سنت بنا دیا گیا۔ شعبان کے اندر 15 شعبان کا روزہ رکھ دیا گیا۔ یہ موقع بموقع روزوں کا جو اعادہ ہے، یہ جو ترغیب ہے، یہ جو فضیلت ہے، تاکہ اس بندے کا نفس، اس کا باطن، اس کی اندر کی زندگی کنٹرول میں ہو جائے۔ وہ نفلی روزے ہم نے اپنی زندگیوں سے بالکل نکال دیے، صرف گنے چنے لوگ ہوتے ہیں جو اس کا اہتمام کر لیتے ہیں۔ تو روزوں میں اللہ پاک نے یہ تاثیر رکھی ہے دوستو کہ یہ انسان کے حب جاہ کا، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے کا، اپنے عجب اور تکبر کا علاج کرنے کا سبب اور باعث ہے۔ تو اب حب مال جو اس امت کے ساتھ ایک بڑا فتنہ آزمائش کے طور پہ لگا ہوا ہے، اس کے علاج کے لیے اللہ پاک نے وظیفہ مالی کو مقرر کر دیا کہ مختلف احکامات ہمارے دیے ہوئے، اللہ پاک کے دیے ہوئے مال اور رزق میں اللہ پاک نے جوڑ دیے۔ لہذا سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ رکھ دی، سال میں 1 دفعہ صدقہ فطر رکھ دیا، سال میں 1 دفعہ واجب قربانی رکھ دی، پورے سال کے اندر نفلی صدقے کی ترغیب دی گئی۔ قسم توڑ دے تو اس کا کفارہ طے کیا گیا، تاکہ یہ بندہ اپنے مال میں سے کچھ نکالے گا تو اس کو اندازہ ہوگا
کہ بھئی یہ مال اصل نہیں، اگر یہ دل پر غالب آ جائے اور دل کے اوپر بیٹھ جائے تو پھر بندہ اللہ پاک کے قریب نہیں آ سکتا۔ اس لیے اس مہینے میں جہاں ہم روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، وہیں پر اللہ پاک نے اس مہینے کو اس امت کے لیے ایک ایثار اور ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ قرار دیا۔ شہر الصبر والمواسات، فرمایا یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور یہ غمخواری کا مہینہ، ایک دوسرے کے احساس کے کرنے کا مہینہ۔ انسان جب سحری میں اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے بھئی گھر والوں نے دسترخوان ٹیبل سجایا ہوا ہے، ہر چیز تیار ہے۔ پھر جب افطاری کا وقت ہوتا ہے، ہمیں آواز دی جاتی ہے، ہم جاتے ہیں تو سب چیزیں بالکل تیار۔ پھر کھانے کا دسترخوان لگتا ہے، انواع و اقسام کی چیزیں اس پہ تیار ہوتی، سب چیزیں بالکل تیار۔ اللہ پاک کی مہربانی کا اندازہ لگائیں دوستو، بندے نے 11-12 گھنٹے اللہ کے لیے بھوک پیاس برداشت کی، اللہ نقد اسی دن اس کے رزق میں اتنا اضافہ فرما دیتے، فراوانی فرما دی۔ جب یہ بندہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے استفادہ کرتا ہے، خود فائدہ اٹھاتا ہے، ہر لقمے کے ساتھ، ہر اٹھے ہوئے ہاتھ کے ساتھ اس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے یہ رزق دیا، یہ سہولت دی، یہ آسانی دی، مجھے اس نعمت کے اندر اپنے ان بھائیوں کو، ان گھرانوں کو، ان لوگوں کو بھی یاد رکھنا ہے، ان کا بھی احساس کرنا ہے کہ شاید جن کے پاس اتنی سہولت، اتنی آسانی نہیں ہے، ان کے گھروں میں یہ وسعت شاید اس درجے کی موجود نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ کا جو فریضہ ہے وہ رمضان کے ساتھ خاص نہیں کہ بھئی وہ رمضان میں ہی ہوگی یا یہ رمضان میں ہی فرض کی گئی، لیکن جیسے میں نے شروع میں بات عرض کی کہ ایک ترغیب ذہن میں آ گئی کہ ہر فرض کا اجر 70 فرضوں کے برابر، تو کم از کم بندہ یہ ضرور سوچے گا کہ بھئی باقی 11 مہینوں میں تو میں بہت کمزور ہوں، مشکل ہو جاتی ہے، چلو بھئی زکوٰۃ کل یا اس کا کچھ حصہ اس مہینے کے لیے بھی رکھ دیتا ہوں کہ اس مہینے میں دوں گا تو اس کا 70 گنا اجر اللہ میرے نامہ اعمال میں لکھ دیں گے۔ تو اس عمل سے حب مال کی اصلاح اور حب مال کا علاج مقصود ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس امت کو تسلی دی، انسان کمزور ہے، بعض دفعہ دل دماغ میں آ جاتا ہے کہ اتنی محنت کی تھی پورا سال بھر اور اب اس میں سے 2.5% جا رہا ہے، کمایا میں نے، محنت میں نے کی، وہ جا رہا ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک تسلی دی اور فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، پہلی تسلی تو یہ رکھ لو کہ صدقہ کرنا، خرچ کرنا، انفاق کرنا یہ مال کو کبھی کم نہیں کرے گا۔ جو تمہیں ظاہر کی آنکھ سے نظر آ رہا ہے کہ تمہارا مال کم ہوا، فرمایا ما نقصت، صدقہ کسی کے مال کو کم نہیں کر سکتا۔ ایک بات، دوسری تسلی دی اللہ کے پاک پیغمبر نے اور فرمایا کہ روزانہ اللہ پاک کی طرف سے ایک فرشتہ آسمان سے زمین پر آتا ہے اور وہ ایک دعا اللہ پاک سے مانگتا ہے، اللہم اعط منفقا خلفا وممسکا تلفا۔ یہ اللہ کا ایک نورانی فرشتہ ہے، لیکن کتنی عجیب دعا ہے۔ یہ فرشتہ زمین پہ آ کے کہتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ جو آپ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے
اسے اس کا بدل عطا فرما دے، اس کا بدلہ دے دے اس دنیا میں. وَمُمْسِكًا تَلَفًا، اور آگے اس کے ساتھ ایک بد دعا جوڑ دی کہ اے اللہ جو آپ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کا حق روک دے اور اس کو ادا نہیں کرے، تلفا تو اس کے مال کو ہلاک کر دے. اب دیکھیں فرشتے کی دعا بھی ہے، فرشتے کی بد دعا بھی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے جس کو تھوڑی سی سمجھ اور عقل دی ہے وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ میں عام انسان کی بد دعا کا حصہ بنوں، چہ جائے کہ کسی فرشتے کی. تو یہ تسلی اللہ پاک کی طرف سے آ چکی ہے دوست، کہ جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کیا گیا، اللہ کے راستے میں دیا گیا، وہ مال کو کم نہیں کرے گا، بلکہ وہ کیا کرے گا؟ مال میں برکت ڈال دے گا، مال کے اندر اضافہ کر لے گا. اگر کسی نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی، یہ اتنا بڑا وبال ہے کہ دوسرے کا حق لے کر اپنے اس مال کے ساتھ لے کر دنیا میں زندگی گزار رہا ہے. اور پھر کیا ہوگا؟ حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ قیامت کے دن سانپ بن جائے گا. جو دوسروں کا حق اپنے مال میں رکھا، یہ سانپ بن کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ سانپ اس آدمی کو ڈسے گا اور اس کو کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، میں ہی تیرا وہ مال ہوں، میں ہی تیرا وہ خزانہ ہوں جسے تو نے روک کر رکھا، آج مجھے اللہ نے تجھ پہ مسلط کر دیا. تو بھئی یہی مال قیامت کے دن خدا نخواستہ انسان پر اژدہا سانپ بن کے مسلط ہو جائے. اس لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، جس طرح ہم اپنی نمازوں کی فکر کرتے ہیں، احساس کرتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں، اس کے آداب اور شرائط کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ زکوٰۃ بھی ایک فریضہ ہے، ایک فرض ہے. نماز کی طرح زکوٰۃ بھی ایک فرض ہے. بغیر وضو نماز نہیں ہو سکتی، گندے کپڑوں میں نماز نہیں ہو سکتی، گندی جگہ پہ کھڑے ہو کر نماز نہیں ہو سکتی، بغیر وقت کے داخل ہوئے نماز نہیں ہو سکتی، بغیر نیت کی درستگی کے نماز نہیں ہو سکتی. کیوں؟ فرض ہے. اسی طریقے سے یاد رکھے کہ اگر ایک مسلمان اپنے مال کو جمع تو کر رہا ہے، سال بسال بڑھا رہا ہے اس کو، لیکن یہ احساس اور فکر ہی زندگی میں نہیں ہے کہ مجھے اس مال کے اندر ایک حق بھی دینا ہے جو اللہ نے فرض کر دیا. ترتیب ہی نہیں. اور اس سے بڑھ کر جو مسئلہ ہے وہ ہماری مستورات کا ہے. چونکہ ایک ذہن یہ ہوتا ہے کہ جی کمانے والے تو مرد ہیں، محنت تو وہ کرتے ہیں، پیسے ان کے پاس ہیں، جیبیں ان کی بھری ہوئی ہے. تو بہت ساری مستورات اس حوالے سے بالکل بے فکر زندگی گزار رہی ہوتی، حالانکہ شاید ہی کوئی ایسی عورت ہو کہ جس کے پاس زیورات نہ ہو. کم زیادہ میں فرق یقیناً ہے، لیکن یقیناً کچھ نہ کچھ زیورات رکھے جاتے ہیں، شادی میں مل جاتے ہیں، اور بچپن سے والدین نے جمع کر کے رکھے ہوتے ہیں. بیچ بیچ میں اس میں وقتاً فوقتاً اضافہ بھی ہوتا رہتا ہے. پھر اس سونے کی قیمت اور ریٹ کہاں پہنچ گئے ہیں یہ آپ حضرات زیادہ سمجھتے ہیں ہم سے. حساب نہیں کیا، اس کی زکوٰۃ ابھی نہیں نکالی. تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تمہاری یہ انگوٹھیاں قیامت کے دن آگ کی انگوٹھیاں بن جائیں، آگ کی انگوٹھیاں بنا کر تمہیں پہنا دی جائے؟ لہذا فوراً اس کی زکوٰۃ کو ادا کرو. اب بہت سارے ایسے غلط سلط مسائل ہیں، فتنے ہیں، باتیں ہیں کہ جو ہمارے ماحول اور معاشرے میں بزبان زد عام. بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ
یہ جو زکوٰۃ ہے یہ ایک ٹیکس ہے، نعوذ باللہ. یعنی اس فریضہ خداوندی کو جو اللہ کے حکم سے ایک بندہ نکالے گا، اللہ کے راستے میں نکالے گا، ایک مخصوص مقدار میں نکالے گا، اور پھر نکالنے کے بعد اپنے ہی کسی مسلمان بھائی پر، بہن پر، بچوں پر اس پہ خرچ کر دے گا، اس کے بعد اس امت کو، اس مسلمان کو یہ سوچ دی گئی کہ بھئی یہ تو آپ کے مال کا ایک ٹیکس ہے. آپ خود بتائیں، یہ لفظ ٹیکس ہمارے ماحول اور معاشرے میں، ہمارے ملک میں، باقی دنیا چھوڑ دیں، ہمارے ماحول میں یہ لفظ ٹیکس قابل تعریف ہے یا قابل نفرت ہے؟ جی قابل نفرت ہے. بجلی کا بل آتا ہے تو غصہ تو ہر ایک کو آتا ہے بہرحال، تو ہم پیچھے جو اس کی ڈیٹیل ہوتی ہے اس کو پڑھتے ہیں پہلے، ہے نا، اور اس میں کہتے ہیں دیکھیں اس میں یہ ٹی وی ٹیکس ہے، فلاں ٹیکس ہے، یہ ٹیکس ہے، یہ ٹیکس ہے. میں نے کیا چیز استعمال کی ہے؟ ہر آدمی غصے کا بھرا ہوا ہوتا ہے. غصہ کس پر آ رہا ہے کہ یہ ظالمانہ ٹیکس مجھ پر لگائے گئے، حالانکہ مجھے تو کوئی استفادہ، کوئی فائدہ جو ہے، کوئی منافع، کوئی بینیفٹس مجھے جو ہے نہیں مل رہے. میں صرف آپ کا ذہن اس پر لانا چاہتا ہوں کہ یہ لفظ ٹیکس اگر سنتے ہی مسلمان جذباتی ہوتا ہے، اس کو غصہ آتا ہے، وہ اس کو برا سمجھتا ہے، تو آپ بتائیں کہ زکوٰۃ کو ٹیکس بتانے اور بولنے والے کے پیچھے کتنی ایک گندی سوچ کار فرما کہ جب میں عادتاً اپنی زندگی میں اس لفظ ٹیکس کو برا سمجھتا ہوں، ناپسند کرتا ہوں، تو خدا نخواستہ ایسا تو نہیں کہ چند سالوں کے بعد زکوٰۃ دوں گا، ذہن میں یہ لفظ آئے گا اور یہ زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے یہ فریضہ مجھے برا لگے. پھر یہ ٹیکس نہیں ہے دوست، یہ فریضہ ہے نماز کی طرح، یہ عبادت ہے اللہ کی طرف سے، یہ ہمارے مال کی حفاظت کا اور برکت کا ذریعہ ہے. یہ دوسرے غریب مسلمان کے ساتھ ایثار، غمخواری اور ہمدردی ہے دوستو. یہ آخرت کے عذاب اور پکڑ سے بچنے کا ذریعہ ہے. اس کو ٹیکس بول دیا تاکہ اس انسان کے دماغ کے جذبات اور سوچ وہ پہلے دن سے خراب ہو جائے. یہ ٹیکس نہیں ہے دوستو، یہ ایک بہت بڑی، اہم اور افضل عبادت ہے. اور پھر بعض حضرات نے کہا کہ جی اگر ہے تو یہ زندگی میں ایک مرتبہ ہے، یعنی زکوٰۃ مال پر اگر ہے تو وہ زندگی کے اندر صرف ایک مرتبہ ہے، پھر نہیں ہے. یا اگر ہے تو صرف پروفٹ پر ہے، نفع پر ہے، اصل مال پر نہیں. حالانکہ یاد رکھیں کہ جو زکوٰۃ ادا ہوتی ہے، جب ہم اس کا حساب کرنے بیٹھیں گے تو یہ چند چیزیں اصولی ہے جو ہر مسلمان کو جاننی چاہیے. اس میں یہ ایک نقطہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی زکوٰۃ مال کی نکالی جائے تو اس میں جو رأس المال اور منافع، رأس المال کہتے ہیں اصل مال کو، جو انویسٹمنٹ جو اصل کی گئی ہوتی ہے وہ بھی، اور پروفٹ دونوں ایڈ ہو جاتے ہیں، دونوں جمع ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے مارکیٹ میں 10 لاکھ روپے لگائے ہوئے دکان میں، اور اب وہ کاروبار ان 10 لاکھ روپے سے شروع ہو گیا. 1 سال پورا ہوا تو آپ نے جب حساب لگایا تو آپ کو پروفٹ ہوا ہے 8 لاکھ روپے کا. 1 سال میں آپ کی دکان کے مال نے پروفٹ دیا 8 لاکھ روپے کا، تو آپ زکوٰۃ کتنے کی دیں گے؟ 18 لاکھ کی. اس لیے کہ 10 لاکھ آپ کا اصل جو انویسٹمنٹ ہے، رأس المال ہے، وہ تو اپنی جگہ پر رکھا ہوا ہے، وہ بنیاد بنا ہر چیز کے لیے. باقی 8 لاکھ اس 10 لاکھ نے آپ کو کما کر دیے ہیں، آپ کو نفع دیا ہے. اب جب زکوٰۃ نکالنے کا وقت آئے گا تو یہ نہیں کہ جی وہ 10 لاکھ کہتے بھول جائے، جی وہ تو کھڈے میں چلے گئے. کیوں کھڈے میں چلے گئے؟ آج جو 8 لاکھ آپ کے پاس ہے یہ اسی کی برکت سے تو آئے ہیں، وہ تو اپنی جگہ پر ہے.
تو کل مال 18 لاکھ روپے آپ سمجھیں. اب آپ زکوٰۃ نکالیں گے جی 18 لاکھ ڈیوائیڈڈ بائی 40, اس کا 2.5% نکال کے جتنا بنے گا وہ آپ کسی غریب مستحق کو جو مصرف زکوٰۃ ہو اس کو اپنی زکوٰۃ دے دیں. تو اصل مال بھی شامل ہے, منافع بھی شامل ہے. مستورات زیورات پہنتی ہیں, ان کے ہاتھوں میں ہے, استعمال میں ہے, انگلیوں میں ہے. ایک عجیب سی منطق ان کے پاس ہے, یا بعض لوگ بنا دیتے ہیں کہ جی جو زیورات استعمال میں ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں. بہت غور سے سنیے گا دوستو, جو زیورات استعمال میں ہے, استعمال سے مراد یہ کہ مستورات نے پہنے ہوئے ہیں انگلیوں میں, ہاتھوں میں, گلے میں, کانوں میں, استعمال میں تو ہے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں. بھئی جو گاڑی 1 کروڑ کی آپ نے لی, بڑی مہنگی گاڑی ہے لیکن استعمال ہو رہی ہے گھر کے لیے, آنے جانے کے لیے, استعمال کی گاڑی پر زکوٰۃ نہیں, استعمال کے موبائل پر زکوٰۃ نہیں, استعمال کے برتنوں پر, کپڑوں پر زکوٰۃ نہیں. تو اسی پر قیاس کر کے اپنا ذہن لڑایا اور کہا کہ استعمال کے زیورات پہ بھی زکوٰۃ نہیں. تو یاد رکھیں ایسا بالکل نہیں. سونا اور چاندی یہ ثمن خلقی ہے, اللہ پاک نے اس کو پیدائشی طور پر اس کے وجود کو ثمن یعنی ایک قیمت بنا دیا ہے. یہ خود ایک مال کا وجود رکھتے ہیں, اصل ہے یہ. لہذا چاہے یہ استعمال میں ہو, چاہے رکھے ہوئے ہو, چاہے کسی کو عاریتاً استعمال کے لیے دیے ہوئے ہو, بہر صورت سونے کے زیورات پر اگر وہ نصاب تک پہنچتے ہوں, یہ شرط ہے, اگر وہ نصاب تک پہنچتے ہوں تو ان زیورات پر ہر سال کی 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگا. تیسری اہم بات یہ ہے کہ مستورات کا ذہن ہوتا ہے کہ جی جب سارے کام شوہر کر رہا ہے یہ زکوٰۃ بھی شوہر ہی دے گا, ہمارا تو سر درد نہیں ہے. زیورات خود جمع کیے ہیں اور سال بسال اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے, لیکن زکوٰۃ کہتے ہیں یہ تو ہمارا نہیں ہے, یہ تو شوہر کے ذمے ہے. تو مسئلے کو سمجھ لیں دوستوں کہ جو آدمی جس چیز کا مالک ہو زکوٰۃ بھی اس کے ذمے ہے. ہاں اخلاقی طور پر بالخصوص جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں, ہمارے ہاں عجم میں یہ بات ایک جس کو کہا جائے کہ محبت کہہ دے یا احسان کہہ دے کہ شوہر یہ سمجھتا ہے کہ بھئی جب یہ سارے حقوق میں دے رہا ہوں تو یہ زکوٰۃ بھی میں دے دوں گا. اگر شوہر اپنے بیوی کے زیورات کی یا مال کی زکوٰۃ دینا چاہے دے سکتا ہے, اگر اس نے دے دی تو ادا ہو جائے گی, لیکن یاد رکھیں کہ شوہر کے ذمے لازم نہیں. جب زیورات کی مالک عورت ہے تو زکوٰۃ بھی اس کے ذمے. لہذا اگر شوہر معذرت کرے یا شوہر کمزور ہو یا وہ کہے کہ جی اس سال میرا ہاتھ تنگ ہے آپ خود دے دیں, تو بیوی کو, عورت کو وہ زکوٰۃ دینی پڑے گی. اگر وہ اس میں ٹال مٹول کرے گی تو وہ گناہگار ہوگی. اس لیے یہ بات مستورات کو بھی سمجھانی چاہیے, یہ مسئلہ ان کے علم میں بھی لانا چاہیے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ جب ہم یہ ہر چیز اپنے ذمے لے لیتے ہیں, یہ ایک تربیتی بات ہے, جب یہ چیز ہم اپنے ذمے لے لیتے ہیں کہ بھئی زکوٰۃ بھی میں دوں گا, صدقہ فطر بھی میں دوں گا, گائے میں قربانی کا حصہ بھی میں ملاؤں گا, عمرہ بھی میں کرواؤں گا, نان نفقہ بھی میں کروں گا, سسرال بھی میں چھوڑ کے آؤں گا, سارے خرچے میں کروں گا. اچھا جی اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے صرف جمع کرنا ہے, دروازے بھرنی. اس کا نقصان کیا ہے دوستو؟ جب انسان مال کے جمع کرنے کا عادی ہو جاتا ہے پھر خرچ کرنے کا وہ جذبہ, وہ اہتمام زندگی سے یکسر ختم ہو جاتا ہے. صرف مال کی محبت ہوگی وہاں پر, خرچ کرنے کی نہیں. اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی حکمت کی بات لکھی.
فرمایا بڑی اچھی بات ہے کہ شوہر اس ذمہ داری کو لے اور بیوی کی زکوٰۃ ادا کرے، کتنی اچھی بات ہے، لیکن فرمایا کل زکوٰۃ خود سے ادا نہ کرے، کچھ حصہ خود ادا کر دے اور باقی کے لیے اس سے کہے کہ اتنا میں دے سکتا تھا میں نے دے دیا، باقی آپ نکال لیں اور آپ اپنے ہاتھ سے دے دیں۔ کچھ نہ کچھ انفاق ان کے ہاتھ سے بھی ہو، مستورات کو اندازہ ہو کہ بھئی یہ ہمارے ذمے بھی ہے، صرف نماز تھوڑی ہے، صرف تلاوت تھوڑی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرنا ہے، اور پھر باقاعدہ ایک فکر کے ساتھ احساس کے ساتھ کرنا ہے۔ اور آخری بات کہ ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم حساب نہیں کرتے، زکوٰۃ کا حساب نہیں کرتے، باقی ہر چیز کا حساب ہم کرتے ہیں۔ ہماری سال کی دکانوں کی کاروبار کی کلوزنگ ہوتی ہے، اوپننگ ہوتی ہے، سال کا اختتام، سال کا آغاز، سب چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے وقت بھی دیتے ہیں، سارے ڈاکیومنٹس نکالتے ہیں، ایک ایک کاغذ کو چیک کرتے ہیں، ایک دن پورا بیٹھ کے حساب ہوتا ہے، لیکن جس طرح وہ حساب کتاب ہے تو زکوٰۃ کا نہیں۔ اس میں ہم کہتے ہیں بس میں نے احتیاطاً کچھ زیادہ ہی نکال دی، کچھ میں نے اوپر ہی دے دی ہے، 19 کے 21 دے دی ہے میں نے۔ حساب نہ کرنے کا نقصان یہ ہے کہ بھئی آج آپ میں تو چلے احتیاط ہے، آپ نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے، اچھا وقت دیکھا ہے، اب یہ جو آگے کی نسل اور جنریشن آ رہی ہے نا دوستو، یہ بے احتیاطی کی زندگی آگے کی طرف اب بڑھ رہی، آپ کو دیکھ کر کے آپ نے اندازے سے زکوٰۃ دی، آپ کے ساتھ جو آپ کی اولاد آپ کے دکان فیکٹری کاروبار پہ جا رہی ہے، ان کا ذہن بن گیا کہ بھئی یہ چیز حساب اور اندازے سے ہے، بس اس میں کوئی لم سم معاملات ہیں، وہ کبھی بھی کیلکولیٹر کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، کاپیوں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، وہ کہیں گے اندازے سے دے دو۔ آپ اندازے میں آج احتیاط کرتے ہیں، یہ بچے کل نہیں کریں گے احتیاط، یہ بس جتنا آ گیا دے دیا، اپنے آپ کو تسلی دیں گے کہ جی میں زیادہ ہی دے رہا ہوں۔ اس لیے شریعت کا حکم ہے انسان اہتمام کرے، ہر چیز کا ایک حساب کر لے، اس کو جوڑ لے، اس کی کل مالیت نکال لے، جب پوری مالیت اماؤنٹ سامنے آ جائے اس کا 2.5% نکال لے، اور وہ 2.5% زکوٰۃ کے لکھ لے کہ بھئی اس سال کی زکوٰۃ میری 30,000 روپے بنی ہے، یہ لکھ لے اپنے پاس، اس لیے کہ انسان ہے، زندگی ہے۔ پھر کوئی مستحق ملے یکمشت دے دے تو بھی صحیح، اگر چاہے اپنے پاس رکھ کے جیسے جیسے اچھا مصرف ملے تو آہستہ آہستہ دیتا رہے، یہ بھی صحیح ہے، سہولت ہے اس کے اندر۔ تو مقصد یہ ہے کہ جس طرح روزوں کا اہتمام ہو رہا ہے، اسی طریقے سے انسان اپنے زکوٰۃ کی ایک صحیح اور منظم ترتیب بنائے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔